کاشانہ کی بچیوں کی سیکیورٹی کا کیا، اس کے بارے میں آپ کیوں فکر مند ہیں؟ کاشانہ کی بچیوں نے 29 نومبر کو اپنے سارے بیان جو تھے میڈیا پہ ریکارڈ کروائے تھے، اور انہوں نے وہ باتیں بھی بتا دی تھیں جو وہ شاید اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی. ان کے جو بیانات تھے اس میں وہ وٹنس ہے اس میں. تو ایز اے وٹنس ان بچیوں کے لیے سائیکولوجسٹ کو بھیجا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ تک سرٹیفکیٹ تیار کر لیے گئے ہیں کہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں، لڑکیاں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں بچیاں. جیسا کہ یہ راحیل صدیقی نے دسمبر میں یہ ریکمینڈیشن دی کہ کشانہ میں ایسا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے کہ بچیوں کو مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. تو کشانہ میں تو جتنی بچیاں ہیں وہ میڈیکلی فٹ بچیاں ہوتی ہیں، پڑھنے والی بچیاں ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، ووکیشنل ٹریننگ لیتی ہیں وہ، تو ذہنی طور پہ بالکل صحت مند بچیاں ہیں. تو پھر وہ کون سی بچیوں کو پاگل خانے لے جانے کے لیے یہاں پہ ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ تو بالکل میں تو پھر ایک بات باہر نکال رہی ہوں، لوگوں سے مل رہی ہوں، میڈیا سے انٹریکشن ہے. بچیوں کے پاس تو ہر چیز کو روکا ہوا ہے، میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، کوئی ہیومن رائٹس کے آ رہے ہیں لوگ، ان کو نہیں جانے دیا. تو بالکل بچیوں کے موومنٹ کو روکا ہوا ہے. تو ان سے ملنا بہت ضروری ہے بچیوں سے. تو کیا اب آپ سیف فیل کر رہی ہیں؟ میں تو تب سے ہی سیف نہیں ہوں جب سے 12 جولائی سے میں نے اپنی کمپلین کی تھی. کبھی مجھے ڈرایا دھمکایا گیا، کبھی میری چادر کھینچی گئی، کبھی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو سے پکڑ کے اجمل چیمہ نے CMIT کے دفتر میں کھینچا. تو میں تو سب کچھ 12 جولائی سے بھگت رہی ہوں سب کچھ. لیکن جو 29 نومبر کے بعد جب پورا ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ معاملہ باہر آیا، تو اس کے بعد یہاں پہ جو سٹاف تھا اس کے ساتھ سول کپڑوں میں کچھ لوگ تھے جو ویپنز لے کے گھومتے تھے، جو کشانہ میں جہاں پہ بچیوں کے رہائشی ایریا ہے، بلڈنگ ہے، وہاں بھی جاتے تھے، یہاں پہ بھی پھرتے تھے، ایون اب بھی پھرتے ہیں. تو جب میں باہر جاتی ہوں تو مجھے اس طرح ہوا کہ 4-5 لوگ میرے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی مجھے ٹچ کر کے یا کندھے سے شولڈر سے ہٹ کر کے جاتا ہے، تاکہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ لڑائی جھگڑے کا اور اس طرح کی کوئی گرفتاری کا ایشو کیا جائے. اس کے لیے میں نے کل CCPO کو ایک سیکیورٹی کے لیے اپلیکیشن دی ہے، اور وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، جو کشانہ کی بچی ہیں ان کے لیے بھی میں نے دی. ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خوشنود جمیل سے، جو کہ سابقہ سپرنٹینڈنٹ ہیں کاشانہ ویلفیئر سوسائٹی کی. تو آپ کے آنے سے پہلے ان کی نگرانی میں کاشانہ کے معاملات کیسے تھے؟ میرا یہاں پہ ٹرانسفر ہوا تھا 1 جنوری 2019 کو ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر، اور وہ سپرنٹینڈنٹ تھی یہاں پہ. تو میں نے یہاں پہ بہت سے معاملات دیکھے تھے کہ بچیوں پہ جسمانی تشدد کیا جاتا تھا، ان کو کھانا ٹھیک نہیں دیا جاتا تھا. حالانکہ بجٹ سفیشینٹ بجٹ تھا بچیوں کی خوراک پوری کرنے کے لیے، لیکن بہت سب اسٹینڈرڈ فوڈ دیا جاتا تھا بچیوں کو، جس کی میں گاہے بگاہے کمپلین کرتی رہتی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور میں خوشنود جمیل کے سامنے بتاتی تھی کہ اس طرح کے میٹر ہیں ان کے. میرے سامنے ایک دن انہوں نے بچی کو کتاب اٹھا کے زور سے اس کے منہ پہ ماری. تو میں نے وزٹ ہو گیا اتفاقاً اسی دن افشاں کرن امتیاز کا جو ڈائریکٹر جنرل تھیں، تو میں نے ان سے ان کے علم میں یہ واقعہ لے کے آئی کہ اس طرح انہوں نے کیا ہے. تو ان اداروں کو ہم نے چلانا کیسے ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ ہماری زیر کفالت ہیں، ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ایک SOPs بنانے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور اس چیز کی بھی انکوائری کریں جو چھوٹی بچیاں، اور ان بچوں پر تشدد ہوتا تھا جو 10 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی بچیاں تھیں. ایون جو بڑی لڑکیاں تھیں جو لیڈرز بنائی جاتی تھی، ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی تھی، یہ انسٹرکشنز تھی کہ بچیوں کو مارنا ہے انہوں نے. تو مارنا تو بالکل بھی ایسے اداروں میں الاؤ نہیں ہے. تو میں نے کمپلین تب بھی کی تھی جس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر اس کے بعد 30 مارچ کو رات کو یہاں پہ ایک آدمی آیا مین گیٹ سے اندر، وہ بچیوں کی رہائشی بلڈنگ کی طرف گیا. اس ادارے میں رات کے ٹائم میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مین گیٹ کھلے. کوئی بندہ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ کیوں آتا ہے، چاہے اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کو کیا کام ہو سکتا ہے رات کے ٹائم ادارے میں آنے کا. اور وہ جو چوکی دار تھا وہ اتنا مانوس تھا کہ اس نے اس کو دیکھا اور آرام سے دروازہ کھول دیا، اس سے کچھ پوچھا نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں کی کون ہے، اور وہ بندہ آرام سے بچوں کی رہائشی بلڈنگ پہ چلا گیا. میں نے اس کی CCTV فوٹیج لی کیمرہ کی. میں نے افشاں کرن امتیاز کو اور اپنے ڈویژنل ڈائریکٹر فیض نعیم تھے اس وقت، ڈپٹی ڈائریکٹر تھے مبشر جاوید، ان کو دی اور یہ ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو دیکھیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ بچیوں کے ایک ادارے میں، ان کے رہائشی بلڈنگ میں ایک غیر متعلقہ شخص آ رہا ہے رات کو. جو میرے سامنے ساری اس کی انکوائری کی گئی، آفس میں بات کی گئی، یہ کہا گیا کہ یہ بندہ CM ہاؤس کا ملازم تھا، جو سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے بتایا. خیر اس کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی. اجمل چیمہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، سیکٹری امرین رضا کے علم میں یہ معاملہ تھا، لیکن اس کو کور اپ کر دیا گیا. آج تک اس بندے کی انکوائری نہیں کی گئی. صحیح. یہ 30 مارچ کا واقعہ ہے.
30 مارچ 2019 کو. 2019 کا. اس سے پہلے 23 مارچ کو آپ نے جو اپیل لکھی تھی اس میں آپ نے لکھا تھا کہ 23 مارچ کو خوشنود جمیل کے خلاف ایک دھرنا کیا تھا لڑکیوں نے. وہ دھرنا کس معاملے کے بارے میں تھا؟ وہ مارچ میں دھرنا ہوا تھا 2018 میں. اچھا. جب میں ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر یہاں پہ آئی تھی تو مجھے اسٹاف نے اور بچیوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس طرح معاملہ تھا. ان کا خوشنود جمیل تھی, ان کا بیٹا تھا جو ایڈکٹڈ تھا, کچھ دوستوں کے ساتھ وہ بچیوں کی رہائشی بلڈنگ کے اندر چلا گیا. تو اس طرح کا معاملہ تھا جس کے اوپر لڑکیوں نے باہر جا کے احتجاج کیا. سب لڑکیوں نے, مذہبی ٹیچر یہاں پہ فرزانہ تھیں اس کے خلاف, خوشنود جمیل کے خلاف. اس میں مبشر جاوید یہی ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس وقت, یہ آئے خوا حافظ اکرم ہمارے پرنسپل اس میں ہوتے ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں. انہوں نے انکوائری کی اور انہوں نے اس کو بھی کور اپ کر دیا, اور جو لڑکیوں نے احتجاج کیا تھا جو شریف لڑکیاں تھیں ان کو انہوں نے نکال دیا, اور جو لڑکیاں غلط ایکٹیویٹیز میں تھیں ان کو پھر بھی ادارے میں رہنے دیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا, لیکن ان فیکٹرز کو دیکھنے کے بجائے کہ معاملہ کیا تھا, وہ اگر اتنی لڑکیاں اس حد تک نوبت آئی کہ وہ ادارے سے باہر چلی گئی اپنی ایک کسٹوڈین کے خلاف, ایک نگران کے خلاف, تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو غلط ہوگا. اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی بجائے کہ لڑکیوں کو یہاں سے نکال دیا جاتا. تو یہ معاملات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے بتایا, اس سے پہلے بھی یہاں پہ معاملات ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کور اپ کر دیا جاتا تھا. تو کاشانہ کا جب نظام آپ کے ہاتھ میں آیا, جب ان کی سسپینشن ہوئی خوشنود جمیل کی, تو پھر آپ نے ایسے کیا قدم اٹھائے جو کہ پچھلی نگران سے مختلف تھے؟ میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آ کے بچیوں کا ڈائٹ مینیو ٹھیک کیا. ڈیلی بیسس پہ ان کو ایگ بچیوں کو, کہ سب گروئنگ بچیاں ہیں, پڑھنے والی بچیاں ہیں, بچیوں کے لیے دودھ ڈیلی ان کے خوراک کا حصہ بنایا. ڈیلی روٹین میں ایگ ان کے لیے, بچیوں کے لیے فروٹ روٹین کا حصہ بنایا. میں نے ویکلی میں 3 دفعہ میں ان کو فروٹ دیتی تھی, اس کے ساتھ ویجیٹیبل ڈیلی بنتی تھی ان کے لیے. تو بالکل میں نے ایک ہیلتھی بچیوں کے لیے ایک مینیو بنایا اس کے ساتھ. اور سب سے پہلے میں نے بچیوں کے لیے یہاں پہ مسجد بنائی, جس کی میں نے سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی کہ بچیوں کی اخلاقی تربیت کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا تھا. میں نے مسجد بنائی, یہاں پہ ڈیلی قرآن کلاس ارینج کی, قاریہ کا اہتمام کیا بچیوں کو, اور باجماعت ایک مسجد بنا دی تاکہ سب بچیاں باجماعت نماز پڑھیں. اس میں ایک تو بچیوں میں عادت ہوگی اور وہ باجماعت نماز پڑھیں گی اس میں. پھر میں نے بلڈنگ میں اے سی نہیں تھے, میں نے 4 ڈی سی انورٹر اے سی لگائے گری کے 1.5 ٹن کے, اور گرمیوں میں بچیاں پھر اے سی میں سوتی تھیں کیونکہ ان کی بلڈنگ اوپر والے فلور پہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں نے ان کے ٹی وی لاؤنج کو رینوویٹ کیا, نئی LED لگائی, 2 اے سی لگائے, کارپیٹ نیا, بالکل میں نے اس کو VIP ایک ٹی وی لاؤنج کا میں نے اس کو ایک فارم دی. اور ویکیشنل ٹریننگ کا اہتمام کیا بچیوں کے لیے, جس میں 21 اکتوبر کو یہاں پہ ایک نمائش بھی کی گئی. تو بالکل میں نے بچیوں کو ہیلتھی کاموں کی طرف لگایا. اور سب سے بڑا کام جو میں نے یہاں پہ کیا, میں نے 8 نئے سیکیورٹی کیمراز لگائے, کیونکہ 30 مارچ کا جب واقعہ ہوا تھا تو یہاں پہ صرف 4 کیمرہ تھے جو 10 کنال کی بلڈنگ کو کور کرتے تھے. نہ بچیوں کے رومز کی طرف کوئی کیمراز تھے, نہ ساری انٹرنس پہ کیمراز تھے. میں نے 8 نئے نائٹ ویژن HD کیمراز لگائے 5 میگا پکسل کے, جو بچیوں کے پورے کوریڈورز کو جہاں پہ ان کے رومز ہیں ان کو کور کرتے ہیں, پلس جتنی بھی انٹرنس ہیں پورا باہر کا ایریا وہ سب بلڈنگ کو کور کرتے ہیں. تو اس پہ کاسٹ کتنا آیا ہوگا آپ کا, مثلا کیمروں پہ کتنا کاسٹ آیا ہوگا؟ ہمارا تو اس میں تقریباً میں نے نائٹ ویژن کیمراز لگائے تھے تو آلموسٹ اس پہ 1 لاکھ سے زیادہ میری اماؤنٹ آیا, بلکہ LCD بھی تھی اس کے ساتھ, 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ میرا اس کے اوپر ایکسپینڈیچر آیا تھا. اور جو آپ کے سپروائزر جو بھی آپ کے اوپر آتے ہیں ان نے آپ کو یہ خرچہ کرنے کی اجازت دی تھی یا یہ خرچہ آپ کی ڈسکشن میں ویسے ہی آتا ہے؟ مجھے افشاں کرن نے ایڈیشنل گرانٹ دی تھی 16 لاکھ کی. اچھا. مجھ سے پہلے خوشنود جمیل کو 18 لاکھ کی ایڈیشنل گرانٹ دی تھی. کشانہ پہ خوشنود جمیل افشاں کرن امتیاز بہت مہربان تھی. خوشنود جمیل کو 18 لاکھ کی ایڈیشنل گرانٹ دی تھی, اور لیکن وہ اس کا پھر بھی اس نے بچوں کو ایون اچھا مینیو بھی نہیں دیا, وہ بچوں کی ڈائٹ کو بھی نہیں صحیح کر سکی. مجھے جو ایڈیشنل گرانٹ دی گئی میں نے اس ادارے کو ماڈل ادارہ بنا دیا, میں نے سب کچھ خرچ کر دیا, AC لگوا دیے, LED, بالکل میں نے اس کو گھر والا ماحول بنا دیا پورا بچیوں کے لیے. اور جس میں وزیر اعلیٰ جو تھے عثمان وزار میرے سے پہلے بھی یہاں پہ وزٹ کر کے جا چکے تھے, اور میرے ٹائم پہ بھی وہ رمضان میں آئے 26 مئی کو, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ادارہ پہلے کھنڈر تھا اور آپ نے اس کو ایک ماڈل ادارہ بنا دیا, ایک محل بنا دیا آپ نے. اب آ جاتے ہیں ہم افشاں کرن امتیاز کے رول پہ, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں سوشل ویلفیئر کی, رائٹ. مارچ میں آپ کہتی ہیں کہ ان نے کاشانہ کا وزٹ کیا,
اس وزٹ کا مقصد کیا تھا اور ان کے ساتھ اور بھی کوئی آیا تھا؟ مارچ میں 30 مارچ کے میرا خیال ہے 30 مارچ میں 30 مارچ کے افشاں کرن روٹین میں یہاں پہ آتی جاتی تھی میرے سے پہلے بھی. اس کا کچھ خاص انٹرسٹ تھا اس ادارے میں. تو جب 30 مارچ کا واقعہ ہوا اس کے بعد ڈویژنل ڈائریکٹر فیض نعیم تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر مبشر جاوید جن کے ساتھ یہ تینوں آئے ادارے میں, اور سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. وارڈن کو بلایا, اس میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, اسٹاف بھی تھا, جس میں خشنود جمیل نے کہا کہ یہ آدمی سی ایم ہاؤس کا ملازم ہے. مجھے اس ٹائم افشاں کرن نے یہ کہہ دیا کہ اس معاملے کو کور اپ کر دو, تم نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں نہیں بھیجنی, نہ ڈپارٹمنٹ میں نہ کسی سے بات کرنی ہے. چونکہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس کو دے دی ہوئی تھی تو ان کا کام ہی تھا اس کے اوپر انکوائری کرنا. میں جب بھی ان سے پوچھتی تھی کہ اس کی انکوائری, اس کا آدمی کا پتہ چلا, یہ آدمی کون تھا, کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے, تو مجھے ایک ہی جواب دیا جاتا کہ یہ انڈر انکوائری ہے اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے. اور اس کے کچھ مئی میں مجھے یہ پتا چلا کہ خشنود جمیل پہ 2.5 کروڑ کی ریکوری ڈال دی گئی. 2.5 کروڑ کی ریکوری؟ جی. کیا مطلب؟ جو آدمی تھا آیا تھا اس کا معاملہ الگ تھا, اس کی انویسٹیگیشن کا, لیکن یہ جواب دیا گیا کہ اس کے اوپر 2.5 کروڑ کی ریکوری ڈال دی گئی ایک اسپیشل آڈٹ کروا کے. اچھا, تو یہ اس کی پنشمنٹ ہے اس بندے کی کہ نہیں, اس کو کور اپ کیا گیا تھا, اس بندے کو کور اپ کیا گیا تھا. ایسا سب کے میں نے نام بتائے کہ کن کن بندوں کے نام, کون کن 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 کو پتہ تھا, اسٹاف کو, پورے اسٹاف کو پتہ تھا, سپرنٹینڈنٹ کو پتہ تھا, مذہبی ٹیچر فرزانہ تھی اس کو بھی پتہ تھی. ایک حکومتی سطح پہ ان کو انویسٹیگیشن کر کے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی جا رہی. صحیح, وہ تو میں سمجھ گیا کہ ان نے سی ایم آئی ٹی کا جو بندہ آیا تھا, یا سی ایم آئی ٹی سوری سی ایم آفیسر جو بندہ آیا تھا, اس بندے پہ کوئی نے کارروائی نہیں کی. لیکن یہ 2.5 کروڑ کی ریکوری کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ پہلے دیتے ہیں بجٹ, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا خاص طریقہ کار ہے, جو اپنے منظور نظر افسران کو دیتے ہیں. جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ ایسی جیسے یہ سی ایم ہاؤس کے ملازم کی سامنے بات آئی, اور سی ایم ہاؤس کا جب ملازم آیا تھا تو اس کے بعد پورے عملے کو ہنگامی طور پر ہٹا دیا گیا. وہ اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس آدمی کی سی سی ٹی وی فوٹیج باہر کیوں آئی, کیونکہ اس سے پہلے وارڈن جو تھی اس دن چھٹی پہ تھی بتائے بغیر سپرنٹینڈنٹ کو. اس سے پہلے یہ آدمی جب بھی ادارے میں آتا تھا تو کیمراز آف کر دیے جاتے تھے, اور جو کیمراز کا بیک اپ تھا وہ صرف 7 ڈیز کا تھا, اس سے زیادہ کے بیک اپ کے کیمراز ہی نہیں تھے. اور جو میں نے کیمراز لگائے اس میں 30 ڈیز کا بیک اپ ہے. اچھا, تو یہ جس بندے کو ہٹایا گیا, جن لوگوں کو یہ ٹرانسفر کی گئی, یہ اس لیے کی گئی کہ ویڈیو کیوں لیک ہو گئی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بندہ کیوں آیا تھا؟ جی. آپ نے کہا کہ ان نے مجھے کہا کہ کچھ کمرے سجاؤ, کس لیے؟ مارچ میں ہی جب میں یہاں پہ سوشل ویلفیئر آفیسر تھی, 30 مارچ سے پہلے یہاں پہ افشاں کرن امتیاز ہمارے ڈائریکٹر پلاننگ ہیں محمد سلیمان, ڈائریکٹوریٹ میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آئی. پورا وہاں پہ باہر پورا راؤنڈ لگایا گیا. خشنود جمیل بھی تھی, میں ایس ڈبلیو تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی. تو ایک جگہ انہوں نے سلیکٹ کی جو باہر ہمارے وزٹرز کے لیے ایک شیڈ کے نیچے جگہ بنائی گئی تھی. 5 مرلے کی جگہ سلیکٹ کی گئی تھی ٹرپل منزلہ بلڈنگ بنانے کے لیے. اس میں 3 اپارٹمنٹس بنانے تھے, جس کی میں نے اسی ٹائم مخالفت کی کہ یہ جو ریزیڈنس آپ بنا رہی ہیں, جس کے لیے بھی آپ کے مقاصد ہیں, یہ بچیوں کی سراسر ایکسپلائٹیشن ہوگی اس سے, جو آپ یہاں پہ بلڈنگ بنا رہی ہیں اس میں. لیکن اس کا پلان اے ڈی پی اسکیم میں بھی گیا, پیپر ورک بھی ہوا. اس کے بعد میرے سامنے اس کے متعلق بات نہیں کی گئی. اس کے بعد جب یہ میں نے چارج سنبھالا, جب لڑکیوں کے شادیاں کروانے کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا, مجھے 3 کمرے سجانے کے لیے یہاں پہ کہا گیا. پہلے جب بلڈنگ 3 منزلہ بلڈنگ بن رہی تھی, وہ بھی آپ کے خیال میں اسی لیے بن رہی تھی جس وجہ سے بعد میں آپ کو کمرے سجانے کے لیے؟ بالکل, کیونکہ وہ بلڈنگ تب بننا سٹارٹ ہوئی تھی اور اس میں ٹائم تھا, تو اس کے آلٹرنیٹ 3 کمرے مجھے سجانے کے لیے کہا گیا, جس میں ہمارا ایک میل سٹاف روم ہے جس میں کلرک اور میل سٹاف بیٹھتے ہیں. دوسرا ایک بار ہمارا باہر لان کی طرف ایک کمرہ ہے الگ, وہ سجانے کے لیے کہا گیا. اور اس کے ساتھ وارڈن کی رہائش. اچھا. اس کا دروازہ ایک سائڈ پہ ہے جس سے وہ بندہ اندر جاتا تھا, اس کے اوپر کیمرہ نہیں تھا. پھر میں نے پورا باہر انٹرنس پہ کیمرہ لگایا جو دونوں دروازوں کو کور کرتا ہے, جو بچوں کی ریزیڈنس میں جاتے ہیں. یہ 3 کمرے سجانے کا مجھے افشاں کرن نے احکامات دیے. اور سجانے سے کیا مراد ہے, مطلب اے سی لگواؤ وغیرہ؟ بالکل, جیسے ایک لگژری اس میں بیڈ رومز بنانے کا کہا, اس میں میرر لگانے کا, فل کارپیٹ کرنے کا, اس میں LCD لگانے کا, اور اس میں اے سی لگانے کا, جیسے کسی بھی وہ اچھی فیملیز میں ہوتے ہیں, وہ اس نے مجھے سجانے کا کہا. اس میں فرحت حسن کون ہے؟
فرحت حسن گہوارہ کی انچارج تھی جون 2019 تک. اس میں بچے تھے 6 سال تک کی 7 سال تک کی عمر کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں. ان بچوں کو شفٹ کروایا فرحت حسن نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں. اس کے بعد ادارہ بند ہو گیا. جولائی میں مجھے افشاں کرن نے کہا کہ اس نے امرین رضا کو جو ہماری سیکرٹری تھی سوشل ویلفیئر کی یہ آرڈرز دیے ہیں کہ فرحت حسن کو کشانہ میں سوشل ویلفیئر آفیسر لگانا ہے اور ایک بیڈ روم مجھے اس کے لیے بھی کہا گیا تیار کرنے کے لیے فرحت حسن کے لیے. اس کے بعد افشاں کرن کا جو دباؤ مجھ پہ بہت زیادہ ہوا تو میں نے 12 جولائی کو اپنی کمپلین فارورڈ کی اس کے خلاف. اس کے بعد فرحت حسن کو روک دیا گیا. یہاں پر آنے پر 4 مہینے سوشل ویلفیئر افسر کی سیٹ کو خالی رکھا گیا. 26 نومبر کو جب مجھے یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا سمیہ جاز کو میری جگہ پر بھیجا گیا. اس کے ساتھ سوشل ویلفیئر آفیسر بھیجا گیا فرحت حسن کو. گہوارہ میں فرحت حسن کو افشاں کرن امتیاز نے لگوایا اور یہاں پہ جولائی میں اس نے یہاں پہ آرڈرز دیے بھیجنے کے اور 26 نومبر کو بھی افشاں کرن کے کہنے پر اس کو یہاں بھیجا گیا. جبکہ افشاں کرن کا یہاں سے 18 اگست کو تبادلہ ہو گیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے فرحت حسن کو کیوں بھیجا یہاں پر؟ فرحت حسن افشاں کرن امتیاز اور اجمل چیمہ کی ہینڈ پکڈ ہے. امرین رضا کو سارے آرڈرز افشاں کرن کے ہوتے تھے کہ کس ادارے میں کس انچارج کو لگانا ہے. 30 مارچ کے بعد مجھے بھی سپرنٹینڈنٹ افشاں کرن کے آرڈرز پہ لگایا گیا آن پے اسکیل پہ. تو اس کو یہاں پر بھیجنے کا جو مقصد تھا CMIT پہلے ہی افشاں کرن کو کلیئر کر چکی ہوئی تھی اپنی 15 اکتوبر کی رپورٹ پہ. میرا ٹرانسفر کر کے سوشل ویلفیئر آفیسر فرحت حسن کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کام رکے ہوئے ہیں جن کاموں کی راہ میں رکاوٹ تھی وہ کام فرحت حسن نے بہت آسانی سے کروا دینے تھے. اور میری یہ بات باہر نکالنے کے بتانے کی اپنا ویڈیو میسیج دینے کی وجہ بھی وہی تھی. مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے یہاں سے جاتے ہی دوبارہ یہاں پہ کیا کام ہونے ہیں جو رکے ہوئے تھے ان کے. اچھا، تو میڈیا کے سامنے آپ یا سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنی ویڈیو اس لیے لگائی کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی، پیچھے جو فرحت حسن ہے وہ کچھ غلط؟ فرحت حسن صرف ایک نام ہے، ایک کردار ہے، یہ سسٹم ہے جس کا حصہ افشاں کرن امتیاز ہے، اجمل چیمہ ہے، فرحت حسن ہے اور سوشل ویلفیئر پہ اور چند افسران بھی ہیں جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں. یہ بات صرف افشاں کرن یا فرحت حسن تو صرف نام ہے، کردار چینج ہوتے، چہرے چینج ہوتے ہیں، کردار تو وہی ہیں. اچھا، مطلب اگر ہم کسی کو نکال بھی دیں تو وہ کسی اور کو لگا دیں گے یا کوئی اور بندہ کسی اور کو لگا دے گا اور یہ کام رکے گا نہیں؟ میں جو چونکی تھی میں فرحت حسن کے نام سے چونکی تھی کیونکہ اس کے بارے میں تو افشاں کرن نے مجھے ایک بیڈ روم سے جانے کے پہلے آرڈرز دیے ہوئے تھے جولائی میں اور اس کے لیے 4 مہینے کی سیٹ خالی رکھی ہوئی تھی اور اسی کا وہاں پہ آنا محض اتفاق نہیں تھا. اچھا، وہی کھیل یہاں پہ کھیلا جانا تھا جو میں نے روکا ہوا تھا یہاں پہ. اچھا، اور ابھی بھی فرحت حسن ہی انچارج ہے؟ سمیہ جاز نے 6 ماہ بعد ریٹائر ہو جانا تھا یہاں سے، اس لیے سمیہ جاز کا کام صرف مجھ سے چارج لینا تھا. اس کے بعد سمیہ جاز ابھی بھی غائب ہے ادارے سے. اس کے بعد فرحت حسن کو ہی آن پے اسکیل پہ لگانا تھا سپرنٹینڈنٹ، اور وہی ابھی بھی سمیہ جاز غائب ہے، وہ ایسے سپرنٹینڈنٹ کام نہیں کر رہی. فرحت حسن نے ہی پورے ادارے کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. اس کی تصدیق کروائی جائے، اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، امرین رضا سے پوچھا جائے، اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے، ساری بات میری ثابت ہوگی. یہ جو سارا ہنگامہ ہے یہ شروع ہوا آپ کے افشاں، مطلب کام تو اس سے پہلے چل رہے تھے لیکن آپ کے افشاں کرن امتیاز کے خلاف درخواست دینے سے، جی، جو کہ 12 جولائی کو آپ نے ان کے خلاف درخواست جی. دی. وہ درخواست کس بارے میں تھی؟ وہ افشاں کرن کے بارے میں تھی اور ایک اس نے یہاں پہ عورت رکھوائی تھی سائمہ ارشد، جس کو وارڈن کی رہائش اس نے رہنے کے لیے دلوائی اور وہ بالکل ان پڑھ عورت تھی، کاڑا سے تعلق تھا اس کا. اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ پریشرائز کیا کہ اس کا شوہر نے بھی آ کے اس میں وارڈن کی رہائش میں رہنا ہے، اس کے بھائی نے بھی آ کے یہیں پہ رہنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا ریگولر پوسٹ کے لیے اور مجھے یہ دباؤ ڈالا کہ ان کے آرڈرز میں یہاں کے ریٹرن دوں گی آرڈرز کے. یہ بندے آلریڈی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک طرف وہ شادیوں کا پلان بنا رہی تھی، دوسری طرف اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو اندر رہائشیں دے کے پورے ادارے کا کنٹرول دے رہی تھی. تو معاملہ بہت سنگین جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا، جس کے اوپر میں نے اپنی کمپلین کی. اور میں نے یہ کمپلین اس وقت کی جب افشاں کرن مجھ پہ بہت زیادہ مہربان تھی. مجھے ایڈیشنل بجٹ دیا جا رہا تھا، مجھے اسٹاف دیا جا رہا تھا اور میں ایک دفعہ بات کہتی تھی تو دوسری دفعہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور افشاں کرن کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ مطلب کوئی بندہ کہے کہ نہیں آپ کو وہ تنگ کری تھی اس لیے آپ نے کیا، نہیں، آپ پہ بہت مہربان تھیں
لیکن کیونکہ آپ کو ان کی حرکتیں اچھی نہیں لگیں اس لیے آپ نے جا کے ان کے خلاف درخواست دی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ میری بات پورے ڈپارٹمنٹ میں یہ بات سب کو پتہ تھی کہ لوگ مجھ سے سفارشیں کرواتے تھے افشا کرن سے کام کروانے کے لیے. مجھے کسی قسم کا کوئی وہ تنگ نہیں کر رہی تھی، میری ہر بات وہ مانتی تھی، مجھے ہر طرح کی وہ سہولت دیتی تھی. لیکن یہاں پہ مسئلہ تھا یتیم بچیوں کا، جن کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی. مجھے نہ کمپلین کر کے فائدہ تھا. مجھے اس کام کے خلاف آواز اٹھا کر جو میں نے 4 مہینے بھگتا ہے وہ میں جانتی ہوں، اور یہ جو بچیوں کے ساتھ کیا گیا، میرے سٹاف کے ساتھ کیا گیا، وہ صرف اور صرف اس شکایت کی وجہ سے اس کے خلاف آواز اٹھانے پہ کیا گیا. ندیم وڑائچ کون ہے؟ ندیم وڑائچ ممبر جنرل 5 ہے CMIT کا، جس کو یہاں پہ انکوائری کے لیے بھیجا گیا. 5 اگست کو CMIT نے مجھے CMIT سے کال آئی اسٹاف کی ندیم وڑائچ کے کہ آپ کو ندیم وڑائچ نے اپنے آفس میں طلب کیا ہے، اور مجھے کوئی ریٹرن اس کا لیٹر نہیں آیا تھا کہ CMIT کے پاس انکوائری کی گئی ہے، اور CMIT انکوائری شروع کرنے لگی ہے، جو ایک آفیشیل وے ہوتا ہے کسی بھی انکوائری کا. جب میں وہاں پر گئی ہوں، ندیم وڑائچ نے مجھے سب سے پہلے یہ تھریٹ کیا کہ تمہاری جو اپلیکیشن ہے وہ بہت ہائی فورم پہ چلی گئی ہے. تو میں نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ چلی گئی ہے. میرے پورے کیس میں، میری پوری انکوائری میں 4 مہینے تھریٹ کا فیکٹر رکھا گیا، جو ڈرانا دھمکانا پہلے دن سے ہی شروع کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ندیم وڑائچ ادارے میں آیا. وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ CMIT نے کہ ندیم وڑائچ نے انکوائری کرنی ہے، جس میں یہ بلا اجازت ادارے میں آیا. اس نے انکوائری شروع کی اس کے اوپر، اور جو یہاں پہ وزٹر آئے ہوئے تھے، کوئی ایڈمیشن کی انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس نے سب کو ڈرانا شروع کر دیا. میرے ساتھ اس کا رویہ بڑا غیر مناسب اور جارحانہ تھا. میری بات پہ یہ ہر چیز پہ انسلٹ کر رہا تھا اسٹاف کے سامنے. بچیوں کے واش رومز میں گیا، ان کی اس نے فلیش تک کو ہاتھ لگا کے چیک کیا. دیواروں کو اس نے عجیب سی پاگلوں کی طرح یہ حرکتیں کرتا تھا. لانڈری میں گیا، وہاں پہ بچوں کی گارمنٹس تھے، پرائیویٹ چیزیں تھیں، ان کے بارے میں اس سے شرمناک سوالات پوچھے. تو بالکل اس کا پورے 3 گھنٹے اس نے ادارے کو یرغمال بنائے رکھا، اور اس نے پورے یہی ہمیں ڈالتا رہا کہ اپنی کمپلین واپس لیں. آپ نے جس کے خلاف کمپلین لکھی ہے وہی تو ادارے میں سب کچھ دے رہی ہیں، اور افشا کرن بہت اچھی ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اور ندیم وڑائچ پہ آپ کا الزام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا دفتری ریکارڈ لے گئے. جی، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ ندیم وڑائچ 3 گھنٹے جب ادارے میں رہا، ان دنوں میرے ایک بچی ہاسپٹل میں داخل تھی، جنا ہاسپٹل میں. یہ کافی، اور یہ اس نے اپنی جو اس کے ساتھ ایک وجیہہ رسول آئی ہوئی تھیں، یہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے سب کو ڈرا دھمکا کر. یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. تو 3 گھنٹے یہ یہاں پہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ نکلے ہیں تو مجھے فوراً جانا پڑا ہاسپٹل، کیونکہ بار وہاں سے کالز آ رہی تھی. بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بچی کا نام کیا تھا؟ بچی کا نام فوزیہ شریف تھا. میں جیسے ہی نکلی ہوں تو ان کی مجھے اسٹاف کی کال آ گئی، یہ دوبارہ واپس آئے ہیں. مجھے بھی کالز آ گئے کہ ہم واپس آ رہے ہیں. تو جب یہ میری غیر موجودگی میں میرا ریکارڈ انہوں نے چیکنگ کے لیے بلایا ہوا تھا، یہ آئے ہیں اور میرا ریکارڈ اٹھا کر لے کے آفس سے. اور اس کے وجہ کیا تھی، کیوں اٹھایا ریکارڈ آپ کا؟ اسی بیس پہ انہوں نے پوری انکوائری کو کور اپ کیا. ریکارڈ یہ پہلے اٹھا کر لے گئے، اور وہ ریکارڈ تھا جو 45 سال پرانے بھی چیزیں یہ مجھ سے مانگ رہے تھے، جو ادارے میں تھا بھی نہیں، اور جو اویلیبل ریکارڈ تھا وہ یہ اٹھا کر لے گئے. اور اسی ریکارڈ پر انہوں نے پھر بعد میں بلیک میل کیا، جو مجھ سے میرے ٹائم پیریڈ کا بھی نہیں تھا. کس بات پہ بلیک میل کیا؟ ان نے کیا کہا؟ اس کا آڈٹ کے نام پہ انہوں نے بلیک میل کیا کہ ہم نے اس کا آڈٹ کرنا ہے. یہاں پہ جو جتنے بھی ڈونیشنز کا ریکارڈ تھا، اور جتنا آپ کا فائنینشیل ریکارڈ ہے 16 17 18 اتنے سالوں کا، اس کا ہم نے آڈٹ کرنا ہے. وہ تو ریکارڈ میرے سے ریلیونٹ ہی نہیں تھا. مجھے تو ویسے ادارے میں 6 مہینے، تب 3 مہینے کا عرصہ ہوا تھا یہاں پہ، اور وہ ریکارڈ جو اٹھا کے لے کے جانے کا مقصد مجھے بلیک میل کرنا تھا. ٹھیک. اور اسی ریکارڈ کو بیس بنا کر انہوں نے سب ادارے میں ساری بنیادی ضروریات کو بند کر دیا کہ ہم ادارے کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں. جبکہ اسی درمیان میں بجٹ بند کیا گیا، میرا سٹاف لے لیا گیا. میں نے 6 مہینے ادارہ صرف 2 عورتوں کے ساتھ چلایا. میں نے یہاں وارڈن کا کام بھی کیا، میں نے سوشل ویلفیئر آفیسر کا کام بھی کیا، میں نے چوکیدار کا کام بھی کیا. میں نے سویپر ادارے میں نہیں تھا، کوک ادارے میں نہیں تھا، نہ کپڑے دھونے کے لیے کوئی عورت تھی آیا تھی. تو بہت مشکل حالات انہوں نے بنا دیے. تو یہ ادارے کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے انہوں نے آپ کا بجٹ روک دیا.
بجٹ کیسے روکتی ہے؟ مطلب وہ کیا سوچ رہے تھے کہ بچیاں کھائیں گی کہاں سے یا اپنا گزارا کیسے کریں گی؟ مطلب انہوں نے جسٹیفیکیشن کیا دی کہ ہم کیوں روک رہے ہیں آپ کا بجٹ؟ وہ جسٹیفیکیشن کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں تھے. میرا ڈپارٹمنٹ جو تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مجرمانہ کردار ادا کیا اس میں. انہوں نے سب ان کے ناجائز احکامات مانے, بچیوں کی ضروریات کو بند کیا. کہ میں جب بھی بات کرتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے جو آرڈرز ہیں وہ بہت ہائی لیول سے آ رہے ہیں, تو ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے اس میں, آپ کے آرڈرز اوپر سے آ رہے ہیں. کشانہ کو 4 مہینے CMIT نے چلایا, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے نہیں چلایا اس کو. اچھا, تو جب تک وہ اسٹریم لائن کر رہے تھے تب تک CMIT کے انڈر آ گیا تھا. اسٹریم لائننگ تو ایک بہانہ تھا. رائٹ. میری کمپلین کچھ اور تھی. میں نے 3 مہینے 6 مہینے ادارے میں دن رات کام کیا, اس ادارے کو ماڈل ادارہ بنایا. جو اس ادارے سے پہلے آتے تھے, وہ جو بعد میں آتے تھے, میری کمنٹ بکس ان کے وزٹرز کے کمنٹ سے بھری پڑی ہے کہ وہ کیا میرے بارے میں کمنٹ کر کے گیا, اور میرا کام نظر آتا ہے کہ میں نے اس ادارے میں کیا کیا. تو بالکل وہ ایک بہانہ تھا, اور مجھے بلیک میل کرنا تھا اپنی انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے کہ میں اپنی کمپلین واپس لوں. اور کمپلین واپس لیں گی تو وہ دوبارہ ادارے کے فنڈ بحال کر دیں گے. جی. اب آ جاتے ہیں ہم اجمل چیمہ پہ, جو کہ صوبائی وزیر تھے پہلے سوشل ویلفیئر کے, مطلب اس سال کے شروع میں, جی, اور بعد میں ان کو ٹرانسفر کر کے CMIT میں سے لگا دیا گیا. اجمل چیمہ کا اس پوری کہانی میں کیا کردار ہے؟ افشاں کرن نے مجھے جو 9 جولائی کو بتایا کہ جس میں اس کی CCTV فوٹیج بھی ہے, جس میں وہ رات کے دیر اوقات میں آئی. اس سے پہلے میں اس کو میسج بھی کر چکی تھی کہ آپ جو یہ کام کروا رہی ہیں, جو رہائشیں دلوا رہی ہیں, یہ شادیاں کروا رہی ہیں, وہ بچیوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. رات کو اس نے 9 بجے ادارے کا وزٹ کیا, سب لڑکیوں کو کامن روم میں, اور یہ اس کا مخصوص طریقہ تھا, وہ سب بچیوں کو کامن روم میں اکٹھا کرتی تھی, چھوٹی بچیوں کو علیحدہ کر لیتی تھی اور بڑی بچیوں کو علیحدہ کر دیتی تھی. اور پھر وہ یہ آرڈرز دیتی تھی کہ ان کی شادیاں 1 مہینے میں ارینج کرنی ہیں تم نے. تو جب میں نے اپنی کمپلین کی, اس میں جب مجھے افشاں کرن نے بتایا کہ سب انتظامات جو ہیں وہ اجمل چیمہ نے شادیوں کے کرنے ہیں, اخراجات اس نے کرنی ہیں, تو یہ معاملہ بہت سنگین تھا. یہ کوئی معاملہ سیدھا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے, یا یہاں پہ کون سی گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں, کون سا ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. میں نے اگلے دن ہی جا کے 10 جولائی کو امرین رضا سیکرٹری سے بات کی کہ مجھے اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے افشاں کرن امتیاز کی طرف سے شادیاں کروانے پہ, رہائشیں دینے پہ, ان کے رشتہ داروں کو ملازمتیں دینے پر, اور ساتھ ہی جو بچوں کے لیے بیڈ روم سجانے تھے یہاں پر. ابھی میں نے یہ بات زبانی جا کر کی تھی امرین رضا سے, جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی جو کمپلین ہے وہ ان رائٹنگ مجھے دو. اس کے اگلے دن ہی اجمل چیمہ دھندناتا ہوا ادارے میں آیا. اچانک آ کے اس نے بڑا جارحانہ انداز رویہ تھا اس کا, آتے ساری میری کرسی پہ بیٹھ گیا, جو اس سے پہلے کبھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھا. میری کرسی پہ بیٹھ گیا, یہ آ کے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. میرے سٹاف کو بلا لیا, سب کو, بچیوں کے کمروں میں بلا اجازت گیا, ان سے ملا سب سے جا کے, اور مجھے اسے کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ان کے کمروں میں. اور مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ یہ جو بات تم کر رہی ہو اس کے لیے میں تمہیں دور دراز کے علاقے میں ٹرانسفر کروا دوں گا. اور اس کے بعد جو پھر 4 مہینے اس کو CMIT کا وزیر بنا دیا گیا, اور جو CMIT نے 4 مہینے کیا یہاں پر, جو CMIT اجمل چیمہ نے مجھے CMIT میں جو مجھے بلا کے ذلیل کیا وہاں پر, اور جو بند کمرے میں مجھے یہ ہراساں کرتے تھے, جو CMIT کا کردار تھا بہت ہی خوفناک تھا اس پوری کارروائی میں. جو آپ کی 12 جولائی کی کمپلینٹ تھی, اجمل چیمہ اس سے پہلے ایک دفعہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے اور آ کے دھمکایا, یہ وہ 11 جولائی کو 11 جولائی کو. اور پہلی بار جب 11 جولائی کو وہ آئے تو ان کے ساتھ میڈیا بھی آیا تھا. میڈیا ان کے PRO نے, یہ کیونکہ ان کے جو PRO تھے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے 2 آفیسر تھے, ایک آفیسر تھے اس میں, تو وہ آ کے کوئی 3 گھنٹے پہلے بیٹھ گئے تھے. مجھے کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ کون آ رہا ہے. اور جب یہ دھندناتا ہوا ادارے میں آیا, میری کرسی پہ بیٹھا, تو یہ باقاعدہ اپنے PRO کو ناراض ہوا تھا کہ میڈیا کیوں بلایا, کیونکہ اس کو پتا تھا یہ تو کچھ اور کرنے آیا یہاں پہ, اس کا تو مقصد ویسا وزٹ کرنا ہی نہیں تھا. اس سے تھوڑی دیر بعد میڈیا کو فارغ کر دیا, انٹرویو دے کے میڈیا کو فارغ کر کے بھیج کے یہ پھر اس نے پوری اپنی کارروائی کی, جو لڑکیوں کے کمروں میں گیا, مجھے ڈرایا دھمکایا اور دور دراز علاقے میں بھیجنے کی دھمکی دی. تب اس نے میڈیا کو بھیج دیا تھا یہاں سے. اچھا, تو میڈیا کو بھیجنے کے بعد اس میں جی کمروں میں گیا اور یہ سب باتیں کی. 12 جولائی کی کمپلینٹ میں اس کا ذکر تھا اجمل چیمہ کا. تب میں نے 25 نومبر کے لیٹر میں جو ڈاکٹر پرویز احمد خان کو ایک لیٹر لکھا تھا, جس میں میں نے صرف ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے اور آپ کے منسٹر کی حرکتیں سب کو بتاؤں گی. اس کے بعد کیا ہوا, مجھے اریسٹ کر لیا گیا
کشانہ کا جو مین گیٹ تھا وہ پولیس نے توڑ دیا. 20 سے 25 لوگ میرے ادارے میں آ گئے. میرا اس وقت اپنی بات بتانے کا، کمپلین کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں ایک معاملہ مرین رضا کے سامنے رکھ دوں. میں نے اس میں اجمل چیمہ کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں اس حد تک اپنے اس مافیا سے ٹکر نہیں لے سکتی، ایک منسٹر سے میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. میں نے تب اپنی کمپلین میں اجمل چیمہ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جو اجمل چیمہ کا کردار اس کے بعد آیا اور جو افشا کرن بات کر رہی تھی، وہ اجمل چیمہ نے ثابت کیا تو کہ اس پوری جو پلاننگ تھی اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ اس کا تھا. رائٹ. مثلاً وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ شادیاں کروانی 1 مہینے میں، جی. لیکن شادیاں آپ نے نہیں چوز کرنی، وہ اجمل ہاں چیمہ جی. بندے بھی سلیکٹ کرے گا اور جی. خرچہ بھی اٹھائے جی. گا. اور یہ بات آپ کو کلیئرلی انہوں نے جی بتائی. کلیئرلی. آپ کی کمپلینٹ سی ایم آئی ٹی کو دی جاتی ہے 12 جولائی کی کمپلینٹ، اور اس سی ایم آئی ٹی میں اجمل چیمہ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو آلدو اس کا نام نہیں ہے اپنی کمپلینٹ میں، لیکن وہ کیونکہ کمپلینٹ افشا کرن امتیاز جو کہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اجمل چیمہ مجھ سے کروا رہا ہے، تو اس لیے وہ اپنے ہی خلاف کیس کو سن رہے ہیں. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ پورے 4 مہینے یہی ہوتا رہا. میں نے جو کمپلین کی 12 جولائی کو وہ بھی سی ایم آئی ٹی میں چلی گئی. 18 اگست کو 16 اگست کو مجھے سسپینڈ کیا گیا سی ایم آئی ٹی کے کہنے پر کہ میں نے ندیم وڑائچ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ہراساں مجھے کیا گیا، ڈرایا دھمکایا مجھے گیا وہاں پر. تو ایلیگیشن میرے پہ لگا دیا گیا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو اس کے بعد مجھے 16 اگست کو سسپینڈ کروا دیا گیا، جس کے بعد 18 اگست کو میں نے اپنا پورا جو کیس تھا یہ افشا کرن امتیاز کے خلاف، سی ایم آئی ٹی کے خلاف، میں نے اپنا پورا جو کیس تھا سٹیزن پورٹل پہ ڈال دیا، پرائم منسٹر پورٹل پہ، جس سے مجھے بہت یقین تھا کہ یہ ایک فیئر انکوائری کے نام پہ، پروسیجر کے نام پر ادارہ بنایا گیا. تو کیونکہ مجھے یہاں سے تو امید نہیں تھی کہ مجھے اب یہ کوئی فیئر یا شفاف انکوائری کریں گے. جب میں نے سی ایم پورٹل پہ کیس ڈال دیا تو اس کے بعد بھی وہ انکوائری بھی سی ایم آئی ٹی میں چلی گئی، جس میں میں نے سی ایم آئی ٹی کو ہی اس میں جو تھا کے خلاف کمپلینٹ کی تھی. پھر ایک افشا کرن امتیاز پر انکوائری لگائی گئی 26 اگست کو سی ایم کی طرف سے، سی ایم پنجاب کی طرف سے، کہ اس کے خلاف سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں افشا لطیف کی ایلیگیشنز کے، اور اس کے اوپر پی ڈیکٹ لگا دیا گیا افشا کرن امتیاز پر، اور طاہر رشید کو انکوائری آفیسر لگا دیا گیا اس پر. طاہر رشید کے آفس میں 7 اکتوبر کو اور 14 اکتوبر کو ہماری 2 انکوائری ہوئی، جس میں سارے وٹنس، ہماری پوری بس بھر کے گئی، جتنی بچیاں تھیں ان کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا، اسٹاف کو بلایا گیا. وہ انکوائری بھی سی ایم آئی ٹی میں چلی گئی. ہماری جتنی بھی انکوائری تھی وہ گھوم پھر کر سی ایم آئی ٹی میں جاتی رہی. اور سی ایم آئی ٹی میں منسٹر اجمل چیمہ تھا، اکیوزڈ، جی وہی اجمل چیمہ تھا. اب جو نام نہاد انکوائری کے نام پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اجمل چیمہ کو کلین چٹ دی گئی ہے، اس کا منسٹر بھی اجمل چیمہ ہے. سی ایم آئی ٹی اپنے ہی منسٹر کو ہر چیز پہ کلیئر کر رہی ہے 4 مہینے سے. تو ابھی جو کلین چٹ دی گئی ہے اس سی ایم آئی ٹی کے منسٹر ابھی بھی فی الحال اجمل چیمہ ہی ہے، ابھی بھی وہی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ان کے لیے ایک عہدہ دیا گیا ان کو منسٹر کا. اس سے پہلے سی ایم آئی ٹی کا منسٹر نہیں ہوتا تھا. 12 جولائی کے بعد سی ایم آئی ٹی کا منسٹر کا عہدہ کیبنٹ، پنجاب کیبنٹ میں شامل کیا گیا اور اس کا منسٹر اجمل چیمہ کو لگایا گیا. 5 اگست کو انکوائری شروع ہونے کے بعد آپ کو سی ایم آئی ٹی بلایا جاتا ہے، وہاں پر اجمل چیمہ کے ساتھ آپ کی بحث ہو جاتی ہے. نہیں، میری اجمل چیمہ کے ساتھ سی ایم آئی ٹی میں 5 اگست کو بحث نہیں ہوئی تھی. 5 اگست کو میری ملاقات ہوئی تھی ندیم وڑائچ کے ساتھ اور ڈاکٹر پرویز احمدان کے ساتھ، جس میں دونوں کا رویہ بہت جارحانہ تھا اس دن بھی. پھر 7 اگست کو ندیم وڑائچ کشانہ میں آیا، جو اس نے وہاں پہ حرکتیں کی، جو پاگل، وہ ایک اس کو جنونی اور ذہنی اور جنسی مریض کہا جائے تو کم نہیں ہوگا اس انسان کو، جو 29 نومبر کو کشانہ اسکینڈل آنے کے بعد ملک سے فرار ہو چکا ہے. اچھا، اس کو ملک سے فرار کرا دیا گیا. جب ایک وہ مرکزی ملزم تھا، اس کی بیس پہ سب کچھ ہوا، اس نے جو یہاں پہ حرکتیں کی، اس کو ایکس پاکستان لیو یا اس کو ملک سے کیسے فرار کروایا گیا. اور یہی مجھے سب کے بارے میں ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں. افشا کرن امتیاز، اجمل چیمہ ہے، ہم راجہ بشارت جو منسٹر ہمارا سوشل ویلفیئر کا ہے، اس کو بھی میں 4 مہینے سے پوری کارروائی سے آگاہ کرتی رہی ہوں. اجمل چیمہ کے سی ایم آئی ٹی کا جو بھی رول تھا اس میں ہر فورم پہ کہہ رہی ہوں، میڈیا پہ بھی میں نے یہ کہا کہ اجمل چیمہ
کو اعتراض ہیں میری، وہ کہہ رہا ہے میں بات غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے میڈیا ٹاک پر آئے میرے ساتھ، میڈیا پہ میں آ کے بیٹھے اسٹوڈیو میں ثابت کرتی ہوں کہ میں کس بیس کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہوں، لیکن اس نے ہر فورم پہ آنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ کورٹ جائے گا میرے خلاف. میں کورٹ میں گئی ہوں تو یہ کورٹ سے بھی بھاگ گیا. تو کورٹ کی جب تک پیشی ہوئی ہے اس میں چیمہ نہیں آیا؟ نہیں وہ نہیں آیا. کورٹ نے سمن کیا ہے اسے؟ جی انہوں نے ان سے جواب مانگا تھا 18 دسمبر کو، تب بھی جواب نہیں دیا. 24 دسمبر کو دوبارہ ان کو جواب دینے کے لیے کہا گیا تھا. اس میں اجمل چیمہ کہتے ہیں کہ آپ پر کرپشن کے چارجز ہیں، آپ کا کیا جواب ہے؟ میں نے جب 12 جولائی کو اپنی کمپلین کی تھی، میرے پہ اس سے پہلے کوئی چارج نہیں تھا، نہ زبانی طور پر نہ تحریری طور پہ. میں زیر عتاب تب آئی جب میں نے 12 جولائی کو اپنی کمپلین کی. اس سے پہلے میرے پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا، اور اس کے بعد تو مجھے بجٹ دیا ہی نہیں گیا. اور میرا تو ٹائم پیریڈ ہی 6 مہینے کا ہے، اور اس میں کروڑوں کا بجٹ نہ دیا جاتا ہے اور نہ کروڑوں کی کرپشن کی جاتی ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ جو کرپشن کا چارج ہے یہ آفیشیل ہے، ایز ان کسی رپورٹ میں انہوں نے آپ کے خلاف لگایا یا ایسی باتیں کر؟ نہیں، صرف زبانی ہے. اچھا. کوئی نہ اس کے اوپر کبھی آڈٹ ہوا، نہ کوئی ایسی انکوائری ہوئی، نہ ریٹرن کوئی ان کے پاس ہے کہ میں نے کس چیز پہ میرے پہ ایلیگیشنز یہ لگا رہے ہیں. یہ صرف زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ کروڑوں کی کرپشن کے الزامات ہیں. 15 اکتوبر کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا؟ نہیں، اس میں بھی نہیں. اور یہ 15 اکتوبر کی رپورٹ وہی ہے جو کہ دوبارہ ان نے جی نام چینج کر کے دوبارہ جی دسمبر میں دی. اور اس رپورٹ کا کس معاملے سے تعلق ہے؟ جو 15 اکتوبر کی رپورٹ تھی CMIT کی، وہ رپورٹ بھی مجھے نہیں بھیجی گئی. وہ اپنے طور پہ بنائی گئی، اپنے طور پہ CM کو بھیجے گئے. مجھے اس رپورٹ کا بالکل نہیں بتایا گیا کہ ایسی کوئی رپورٹ انہوں نے بنائی ہے. صرف میں نے سنا کہ انہوں نے رپورٹ میں کلیئر کر دیا، لیکن مجھے ایسا اس میں پارٹی اور ایسا کمپلینٹ اس میں رپورٹ نہیں بھجوائی گئی، اور اس میں افشاں کرن امتیاز کو کلیئر کیا گیا. اور جو CMIT نے دسمبر میں رپورٹ دی ہے وہ کوئی نئی انکوائری رپورٹ نہیں ہے، وہ یہ اکتوبر میں رپورٹ CMIT کی تھی جو انہوں نے بنائی تھی، اور اس میں کہیں اجمل چیمہ کا ذکر نہیں تھا. اور راحیل صدیقی کو تو میں جانتی بھی نہیں، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے. تو ایک یک طرفہ انہوں نے آپ بیان کہہ لیں، یہ کوئی رپورٹ نہیں تھی، یہ صرف ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اجمل چیمہ کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اس میں اس انکوائری میں نہ مجھے شامل کیا گیا، نہ میرا بیان لیا گیا، نہ بچیوں سے بیان لیے گئے. تو وہ بالکل ایک ون سائیڈڈ ان کا صرف بیان ہی تھا، وہ کوئی رپورٹ نہیں تھی. اور وہ CMIT کی رپورٹ تھی جس کا جو منسٹر ہے وہ اب بھی اجمل چیمہ ہی ہے، جو پچھلے 4 مہینے سے کشانہ کا کنٹرول سنبھال کے بیٹھا ہے. تمام پوری انکوائری کو اجمل چیمہ نے 4 مہینے سے ہونے ہی نہیں دیا. اور الزام بھی اجمل چیمہ پر ہی ہے کہ اسی کی انسٹیگیشن پہ آپ کی جو DG تھی وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ کمرے تیار کیے جائیں. بالکل. اجمل چیمہ اس وقت ہمارے منسٹر تھے سوشل ویلفیئر کے، اور جو تمام ڈائریکشنز تھی وہ اجمل چیمہ کی طرف سے افشاں کرن کو تھی جو مجھے کنوے کی گئی، جس کے بعد فوری میں نے اپنی کمپلین فارورڈ کی. اور اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح یہی کیا جاتا رہا ہے کہ صرف ٹرانسفرز کر دی گئیں. افشاں کرن امتیاز کی ٹرانسفر کر دی گئی 18 اگست کو. اس کے بعد 29 نومبر کو امریر رضا جو ہماری سیکرٹری ہیں سوشل ویلفیئر کی، ڈاکٹر پرویز احمد خان جو CMIT کے چیئرمین تھے، اور طاہر رشید جو CIW کے سیکرٹری تھے جنہوں نے انکوائریز کی، ان کو ہنگامی طور پر عہدوں پہ ہٹا دیا گیا. اور اس کے ساتھ DSP ملک اعجاز جنہوں نے دھاوا بولا کشانہ پر میری اس ویڈیو کے بعد جب مجھ سے چارج لینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے 20 سے 25 لوگ آئے ڈپارٹمنٹ کے مجھ سے، اور اس DSP کو بھی ہٹا دیا گیا ادھر سے. تو یہ حل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ٹرانسفر کرنا حل نہیں ہے کیونکہ اس سے بچوں کے مسائل حل نہیں ہوتا؟ ہمیشہ کی طرح سے یہی کیا جاتا ہے کہ ٹرانسفرز کر کے کور اپ کر دیا جاتا ہے. ان لوگوں کی سے یہ انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ 4 مہینے سے ان کو ہدایات کہاں سے آ رہی تھیں، وہ کن کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے جس پہ انہوں نے بچیوں کے لیے ایک بالکل ضروریات کو بند کر کے ان پہ زندگی کو تنگ کر دیا اس کے اوپر. تو بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ جتنے بھی انکوائری آفیسرز تھے انہوں نے کیوں ایک شفاف انکوائری نہیں کی اس پہ. ٹھیک. آپ کا موقف سامنے رکھنے کی آپ کو چانس نہیں دیا گیا کسی بھی فورم پہ؟ جو میری کمپلین تھی اس کے اوپر تو انکوائری کی نہیں گئی. جو اگر بات کی بھی ہے، اگر ہم بچیوں نے بتایا ہے تو اس کے اوپر فردر اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا، اور بچیوں کو بھی یہ ڈرایا گیا کہ یہ تم لوگ جو بات کر رہی ہو، یہ DG سب سہولتیں، کھانا پینا جو بھی تم لوگ سہولتیں وہ تو DG دے رہی ہے تم کو، افشاں کرن امتیاز تم لوگوں کو دے رہی ہے، جس کے علاوہ تم لوگ بات کر رہے ہو.
انکوائری تو ہوئی نہیں. اگر انکوائری شفاف انکوائری کی جاتی, اگر یتیم بچیوں کو دیکھا جاتا, ان کی عزتوں کو دیکھا جاتا اور ذرا سی بھی انسانیت دکھائی جاتی انکوائری آفیسرس کی جانب سے, تو آج یہ معاملہ اس حد تک نہ بڑھتا. جو ان اداروں کے کردار پر بھی دھبا بنا, ان کے وقار کو بھی نقصان پہنچا, اور حکومت کے لیے بھی یہ باعث شرمندگی بنا. پنجاب حکومت اس واقعے سے پوری طرح آگاہ تھی. منسٹر سوشل ویلفیئر راجہ بشارت پوری طرح آگاہ تھے. سی ایم آئی ٹی کے کردار کے بارے میں میں نے لاتعداد بار لکھا. سی ایم پنجاب کو لکھا, منسٹر راجہ بشارت کو لکھا, زبانی بتایا, امری رضا سے بات کی کہ مجھے کیسے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ واضح دینے کے لیے, لیکن کبھی کسی کی طرف سے کوئی اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا. اگر سی ایم آئی ٹی نہیں کر سکتی, پنجاب حکومت نہیں کر رہی, آپ نے کہا کہ سٹیزن پورٹل بھی آپ ٹرائی کر چکی ہیں, تو اب کون رہ گیا؟ کون, یا پھر کون سے ایسے شخص ہیں یا پھر کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ اب آپ کے خیال میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں؟ ہمارے اداروں میں ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو ریاست کے ملازم نہیں سمجھتے, ہم حکومتی وزراء کے اور حکومت میں جو برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کے ملازم کی, ذاتی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. مجھے کسی بھی حکومتی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کی جائے گی. مجھے ریاست کے اداروں پر ہی یقین ہے, اور ہم بھی خود بھی ریاست کے ادارے ہی ہیں, ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لیے میں اپنا جو کیس ہے میں کورٹ میں لے کے گئی ہوں, میں اس میں پیٹیشنر ہوں, اور یہ کیس میں ان پرسن لڑ رہی ہوں, تاکہ جو کسی فورم پہ نہیں آ رہے, کسی انکوائری میں نہیں آ رہے, وہ جب کورٹ میں آئیں, سامنے آئیں, تو ان سے پوچھا جائے جو کردار ان کا رہا ہے, جو یہاں پہ بچیوں کا استحصال کرنے کی انہوں نے کوشش کی, تو اس کے اوپر غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے. تو کورٹ سے آپ یہ چاہیں گی کہ وہ دونوں پارٹیز کو بلائیں اور فیصلہ کریں؟ جی ضرور, کورٹ میں تو ان کو آنا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, وہاں سے یہ بھاگ نہیں سکتے, اور وہاں پر ہی ثابت ہوگا کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے. اور یہ معاملہ افشاں لطیف کا نہ کل تھا اور نہ آج ہے, اور جب میں نے یہ اپنا میسیج دیا باہر, ویڈیو پیغام دیا, لوگوں کو بتایا, تب بھی یہ افشاں لطیف کا معاملہ نہیں تھا. یہ ایک سسٹم ہے جس کو تبدیل کرنے کی, بدلنے کی ضرورت ہے. جو اس طرح کے ادارے ہیں وہاں پہ ان کو رہنے والوں کو تحفظ دیا جائے. اور یہ بچے تو اپنی آواز باہر بھی نہیں بتا سکتے, ان کو اتنا ڈرا کر رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط بھی ہوگا تو یہ نہیں بتا سکتے. تو یہ ادارے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, نہ افسران کی جن کے زیر کفالت یہ رہتے ہیں, نہ ان کو استحصال کرنے کا حق ہے, اور نہ ہی کسی حکومتی وزراء کو. ایسے جتنے بھی ادارے ہیں, میری آواز اس سب اداروں کے لیے ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے, چاہے وہ خواتین کے ہیں, بچیوں کے ہیں یا بزرگوں کے ادارے ہیں. یہ ادارے حکومت کی ذمہ داری ہیں, اور ہم جو جتنے بھی ہم افسران ہیں جو کام کرتے ہیں وہ ان کے سرونٹس ہیں. ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے, ان کو بہترین ضروریات زندگی دینا ہے, ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانا ہے, نہ کہ ان کو روٹی اور کپڑوں اور دوسری ضروریات کے نام پر ان کا استحصال کرنا ہے. یہ جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ معاشرے کے کمزور افراد کے لیے بنائے جاتے ہیں, مثلاً سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہو گیا, ان اداروں میں ایسا کیا ہے کہ باقی اداروں میں بھی چیزیں صحیح تو نہیں ہیں, لیکن ان میں زیادہ برائی دیکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اداروں میں اسپیشلی کیوں اتنے مسائل ہیں یا ایسے مسائل ہیں؟ جو سرکاری ادارے ہیں یہاں پہ جھانکا نہیں جاتا. ادارے بنا کر جو نگران ہیں ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں, جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں وہ ان پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, جن کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے بلیک میل کرنا, جو ان اداروں کی انچارج ہوتی ہیں, اور اپنی مرضی کے کام کروانا. یہاں پر یہ اداروں میں جو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے, جس میں اداروں کے ہی کرپٹ افسران شامل ہوتے ہیں جو ان بچوں کا استحصال کرتے ہیں. اس دفعہ جب مجھے پریشرائز کیا گیا, اس میں حکومتی وزراء کا عمل دخل پہلی بار آیا, ورنہ اداروں میں تو یہ کام ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان اداروں میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کو کور اپ کیا جاتا ہے, کیونکہ جو انکوائری کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہی افسران ہوتے ہیں جو ان کاموں میں شامل ہوتے ہیں. کبھی باہر سے کوئی غیر جانبدارانہ معاملے کو دیکھا ہی نہیں جاتا. ایسے اداروں کے ساتھ دوسرے اداروں کو اٹیچ کرنا ضروری ہے, جو ریاست کے ادارے ہوں یا ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے کہ ان اداروں میں کیا سروسز دی جا رہی ہیں, اور بچیوں کا استحصال تو نہیں کیا جا رہا, بچیاں محفوظ ہیں. صرف ایک ادارہ بنا کر ایک ڈپارٹمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی این جی او سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے؟ میرا ابھی این جی او سے رابطہ نہیں ہوا, مجھ سے رابطہ کیا تھا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے, جنہوں نے پورا معاملے کے بارے میں مجھ سے پوچھا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟
میری جو اپیل ہے سب سے ہے، میڈیا سے ہے، آرگنائزیشن سے ہے، میری ایک ہی اپیل ہے کہ ان بچوں سے جا کے ملیں. 29 نومبر کے بعد کیا ہوا، کیا ان کو دیا جا رہا ہے، کیسا کھانا دیا جا رہا ہے، کیا ضروریاتی زندگی ہے، کسی نے ان کو تھریٹ تو نہیں کیا، ان کو کیسا رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان بچیوں نے ایک آواز اٹھائی ہے سب میڈیا کے سامنے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پھولوں کی سیج پہ رکھا گیا ہے اور ان کو کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا کو ان تک ایکسیس دی جائے. اور آپ کا کیا خیال ہے، ان بچوں کو کیا کھانا صحیح مل رہا ہے؟ کیا ان بچوں کو یا ان پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیا اس کی انکوائری ہونی ضروری ہے کہ جو مجھ سے پہلے یہاں پہ کھانا دیا جاتا تھا، جو میرے وقت میں کھانا دیا جاتا ہے اور جو اب دیا جا رہا ہے، اس کی ایک انکوائری ہونی بہت ضروری ہے. جو باقی اداروں کی بات ہوئی، اس ادارے میں بھی آپ کہتی ہیں کہ خوشنود جمیل نے پچھلے 5 سال میں جو شادیاں کروائیں 25 لوگوں کی، جی 25 لڑکیوں کی. پہلی بات کلیئر ہو جائے، یہ تمام بچیاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ جن کے لیے قبر سے جانے تھے، یہ تمام انڈر ایج لڑکیاں؟ اس میں 18 سال کی بھی تھی، 17 سال کی، 16 سال کی، اس طرح بچیاں تھیں اس میں، لیکن موسٹلی اس میں چھوٹی بچیاں تھیں انڈر ایج. اچھا. اور جن لوگوں کے ساتھ شادیاں ہوئی تھیں، کیا ان کی عمریں آپ کو پتہ چلی؟ ان کی عمریں جو تھیں، وہ لوگ ابھی آنے تھے اجمل چیمہ کی طرف سے، اور وہ ان کی عمر زیادہ تھی. زیادہ ہے 40 جی 30 جی. جیسے اوپر کر کے. مزید کچھ کہنا چاہیں گی جو کہ میں نے مس کر دی ہوں یا میں اس ٹائم میں پہنچ نہ سکوں؟ یہ اداروں میں ایسی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی جاتی. بچیوں کے ساتھ کھانا کیسا دیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگایا جا رہا ہے. یہ بات جب میں نے باہر نکالی ہے تو اس بات پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 70 سالوں سے ہو رہا ہے. نہ میری پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور نہ میرے پہ یہ ہے کہ میرے پہ کرپشن کے چارجز تھے. میرے پہ تو کرپشن کا چارجز ہو ہی نہیں سکتا. میں نے جتنا یہاں پہ لگایا ہے، جتنی سروسز دی ہیں، اس کو تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اگر جو میرے سے پہلے کی بھی سارا ریکارڈ ہے اور میرے ٹائم کا بھی کہ یہاں پہ کیا سروسز میں لے کے آئی ہوں، تو ان چیزوں کو حکومتی سطح پر ایک اب بھی غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ان یتیم بچیوں کا ہے، یہ ایک آفیسر کا معاملہ نہیں ہے اور سب اداروں کا معاملہ ہے. حکومتی سطح پر ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، اس پہ غیر جانبدارانہ طور پر انکوائری کرائیں. جو اس میں مجرمان ہیں، جن کے اوپر الزامات ہیں، ان سے بھی بلا کر پوچھیں، پوری تحقیقات کروائی جائے، اور تاکہ آئندہ کبھی مستقبل میں کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچ نہ سکے کہ ہم نے ان اداروں میں ایسی حرکت کی تو ہمیں عبرتناک سزائیں ملیں گی. شکریہ.